دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے منصوبے ہیں ان کے ڈیلے ہونے کی دو قسم کی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ وجوہات ہیں جو انسانی بس سے باہر ہیں، اور ایک قسم کی وجوہات وہ ہیں جو انسان از خود کرتا ہے۔ مثلاً ساون بھادوں یا ہمارا جو برسات کا موسم ہوتا ہے، مونسون ہوتا ہے، اس میں عام طور پہ دریاؤں کے کنارے جو ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ڈیموں کا بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں، پشتے وغیرہ بنانے کے، وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب آتے ہیں، بارشیں تیز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بامر مجبوری کام کو روکنا پڑتا ہے۔ سڑکوں کا بھی حال یہی ہے، ایک سڑک بن رہی ہے لیکن مونسون شروع ہو گیا ہے تو وہ سڑک کا کام تیزی سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو ایسی ڈیلے ہے، ایسی تاخیر ہے جو انسانی بس میں نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو قدرتی آفات سے ہے یا موسمیات سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہوتی ہے جو انسانی ہے۔ بعض ٹھیکیدار یا جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے اس کو ملی بھگت سے ڈیلے کرتے ہیں، اور اس ڈیلے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ کر کے ڈیلے کیا جائے اور پھر بعد میں ہم اس کی جو قیمت ہے وہ ریوائز کرائی جائے۔ اسے کہتے ہیں PC1 ریوائز کرنا، کہ پہلے PC1 بنا تھا، فرض کیا کہ 20 ارب روپے کا، کہ یہ پل ہے یہ 20 ارب روپے کا بنے گا، یہ سڑک ہے یہ اتنے ارب روپے کی بنے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال یا 6 ماہ ڈیلے کر کے کوئی بہانہ کر کے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو PC1 ریوائز کرایا جائے اور اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ کرائی جائے۔ یہ بہت بڑا ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ کئی گنا ہمیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ہم جو ٹیکس سے عوام پہ ٹیکس لگا کے پیسے جمع کرتے ہیں، وہ پیسے پھر ہمیں اس طرح ریوائز PC1 کی صورت میں جو ہے وہ پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ ہم بیرونی ممالک سے مدد لیتے ہیں، اور مدد لے کے یا ادھار لے کے کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی منصوبہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈیلے کر کے تو اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہمارا پیسہ ہے اس کا بہترین مصرف نہیں ہو رہا ہوتا۔ جو چیز ہمیں 1 ارب روپے میں مل جانی چاہیے تھی وہ 1.5 یا 2 ارب روپے کی وہ ملتی ہے، اور اس میں سارے قانونی جو ہے وہ جواز وہ بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس کو ان ایفیشنسی سے ایسوسیٹ کروں گا۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ سارے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ، نہیں، لیکن ان ایفیشنٹ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے جو افسرانے بالا ہیں وہ ایک پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ایک ہی آدمی کو 2 مختلف جگہوں پہ ڈائریکٹر متعین کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ایک فرض کیا آدمی کو سکھر میں ڈائریکٹر اپوائنٹ کریں کسی منصوبے کا، تو ساتھ دوسرا منصوبہ ہم حیدرآباد میں شروع کریں تو اسی سکھر والے کو وہاں کا بھی PD بنا دیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیں، تو وہ دونوں جگہوں پہ بھاگ کے وہ دونوں جگہ کی پراپر مانیٹرنگ نہیں کر سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دونوں ڈیلے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس نقطۂ نگاہ سے یہ معمولی سی انتظامی ہوش مندی اگر ہم کریں اور پراپر مانیٹرنگ کریں، اور جو پروجیکٹس ڈیلے ہوں، ہر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے وہ جس بھی محکمے کا افسر ہے، وہ چاہے PWD کا ہے، وہ NHA کا ہے یا کسی بھی دوسرے محکمے کا ہے، اگر اس کی نگرانی میں بننے والے پروجیکٹس ڈیلے ہوئے ہیں تو اس پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کی رینکنگ جو ہے وہ کر دی جائے، نیگیٹو مارکنگ کر دی جائے، اور اس کو مستقبل میں پروموٹ نہ کیا جائے، یا اس کو اور بڑے منصوبے جو ہیں اس کو نہ دیے جائیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ایفیشنسی بڑھے گی۔ اگر ہم ایفیشنٹلی اپنے پروجیکٹس کو ٹائملی مکمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ملک کی جو ترقی ہے وہ اس کی سپیڈ تیز ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 10% ہماری ترقی ہو، ہم 10% سے زیادہ گروتھ ریٹ سے ترقی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں 25% پر انم پہ بھی لوگوں نے، منگولیا وغیرہ یا بعض ممالک نے ترقی کی ہے، 14% میں بھی بعض ممالک نے، کوریا نے یا دیگر ممالک نے ترقی کی ہے، چائنا نے ایسی ترقی کی ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے 10-12%، 14% تک گروتھ ریٹ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی ترقی کرے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بہت سختی سے اس چیز پہ عمل درآمد کرنا ہوگا کہ ہمارے جو پروجیکٹ بنے، جس PC1 کے تحت بنے، اسی کے تحت جو وہ مکمل ہو، اور کوئی ہمیں ریوائز PC1 نہ کرنا پڑے۔ وما علیہ الا البلاغ۔